السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 73 قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقین۔ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین کی قسم، بلا شبہ یقینا تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں، اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا گیا کہ تم چور ہو تو انہوں نے فوراً انکار کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم کبھی فساد کرنے والے نہیں رہے اور نہ ہی چوری کرنے والے ہیں۔ اس بات پر وہ اعتماد سے بولے کیونکہ وہ پہلے بھی بار بار مصر آئے اور واپس گئے، ان پر کوئی بدکاری یا جرم ثابت نہیں ہوا تھا۔ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کی سابقہ سچائی اور دیانتداری کی دلیل تھی کہ وہ چوری جیسے گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت یہی تھی کہ یہ الزام اسی طرح لگے تاکہ یوسف علیہ السلام کے مقصد یعنی کہ بھائی کو روکنے کی تکمیل مکمل ہو۔ آیت نمبر 74 قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی جزا کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں جب بھائیوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم چور نہیں ہیں تو دربار کے ملازموں نے ان سے پوچھا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم خود ہی بتاؤ کہ کس طرح اگر کسی کے پاس وہ چیز نکل آئی تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے پوچھا گیا کہ تاکہ وہ خود اپنی زبان سے بتائیں کہ چور کو کس طرح سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ سزا ان کے اپنے دین یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہو، کیونکہ وہاں یہ قانون تھا کہ چور کو سزا کے طور پر غلام بنا کر روک لیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے والے تھے۔ آیت نمبر 75 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین۔ انہوں نے کہا اس کی جزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے سو وہی اس کی جزا ہے، ہم ظالموں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی سزا بتائی کہ جس کے سامان سے چوری کی چیز نکل آئی وہی بطور سزا غلام بنا لیا جائے۔ یہ قانون ان کی دین حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے مقصد کو پورا ہونے کا راستہ ملا کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں۔ آخر میں یہ جملہ کہ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں یعنی چوری کرنا ظلم ہے اور چور کو یہی سزا ملنی چاہیے۔ اس آیت اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام آیتوں کا فہم نصیب فرمائے۔ یہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں ان کو دل سے معنی پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔